میں نے دیکھا امام علی اصغر معصوم امام حسین کی گود میں، حلق میں تیر لگ کر کے امام کے بازو میں، جسم پر خون ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ امام حسین دریا کے بیچ میری کشتی پر آ گئے، میری کشتی کو پکڑ کر کھینچا اور دریا کے باہر کنارے لگا دیا۔ میں نے پوچھا امام یہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہاں کربلا کے اندر ان ظالموں نے میرے شہزادے کو شہید کر دیا، اب مجھے جانا ہے اور بہت سے کام باقی ہے، آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ امام عالی مقام کی حقیقت کہ روحانی اعتبار سے امام عالی مقام اسی وقت کربلا میں بھی موجود تھے، اور اسی وقت آپ کو مدد پر پکارنے والے حضرت عبداللہ صحابی کے پاس بھی موجود۔ یہ دریا پر جائے روحانی اعتبار سے کیا وہ پانی نہیں پی سکتا؟ کیا وہ پانی نہیں لا سکتا؟ ایک واقعہ تو میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک یزیدی آیا اور آ کر کے گھوڑا اچھال کر کے کہتا ہے حسین دیکھ، تو کہتا ہے کہ میں عثمانہ کا نواسا ہوں، یہ نہر فرات کو دیکھ، یہ پانی کو دیکھ، کتے اور گدھے پی سکتے ہیں لیکن خاندان رسول کا ایک فرد نہیں پی سکتا۔ آج تو مجبور ہو گیا ہے، میرے امام جلال میں آئے اور ایک ٹھوکر زمین پر زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ اٹھا۔ آپ نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کا نواسا ہے، یہ بے اختیار نہیں با اختیار ہے، لیکن ہم یہاں پر نام کمانے نہیں، نانا کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک ٹھوکر مار کر کے واپس پانی کے چشمے کو دبا دیا۔ یہ شان ہے میرے امام۔ پھر آپ نے کربلا کے میدان میں خطبہ دیا، امام عالی مقام نے خطبہ دیا، 3 خطبے دیے۔ جب آخری خطبہ دیا حضور کا جبہ مبارک پہنا، حضور کا امامہ مبارک پہنا، لے کر کے گھوڑے پر گئے، یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا یہ یزیدیوں دیکھو مجھے، پہچانو مجھے، کون ہوں میں ان کا نواسا ہوں جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے سر پہ یہ امامہ دیکھو، یہ محمد رسول اللہ کا امامہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کا پیرن ہے، اور میں تم سے بتاتا ہوں اور یہی محمد رسول اللہ کا پیغام ہے کہ جو حق پر ہو اس کا ساتھ دو، جو غلط ہو اس کا ساتھ مت دو۔ یزید غلط ہے، فاسق فاجر ہے، تم اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ میں حق پر ہوں، میرا ساتھ دو۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے کل قیامت کے دن امام تم سے وعدہ کرتا ہے جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھے گا جب تک تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے نہیں جائے۔ ان ظالموں نے جواب دے دیا، بولی حسین تجھ سے اور نبی کا کیا واسطہ، چلا جا، ہم تیری بات نہیں سنتے۔ میرے امام کو نکال دیا۔ امام عالی مقام خیمے میں آئے، خاندان رسول کے علاوہ دوسرے کی تو صحابہ تھے چاہنے والے۔ آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو اب یہ یزیدی ماننے والے نہیں، یہ مجھ سے جنگ کریں گے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے اور میں خوشی سے تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، جاؤ تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہاری سفارش کروں گا کہ یہ میرے ساتھ تھے، بڑی محبت سے رہتے تھے اور میں نے انہیں روانہ کیا تھا۔ کوئی نہیں گیا، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ آپ نے کہا تو آنکھوں کی شرم لڑتی ہے، چراغ جلتا تھا، آپ نے چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ میرے امام نے کہا اب تو اندھیرا ہو گیا، اب کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا، اب تم چلے جاؤ، دو آنکھ کی شرم بھی کسی کو نہیں، میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ کافی دیر ہوئی، میرے امام نے چراغ روشن کیا، سب موجود تھے۔ میرے امام نے کہا تم گئے نہیں؟ سب کی سسکیاں نکل گئی، چیخیں نکلی۔ اے امام ہم اپنی مرضی سے آئے، آپ کے بلانے سے نہیں آئے جو ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہا میں تمہیں کہتا ہوں۔ انہوں نے سوال کر دیا، اے امام اگر آپ شہید ہو گئے، ہم چلے گئے، ہم بچ گئے، قیامت کے دن اللہ کے رسول نے ہم سے سوال کر لیا کہ تم بھی کربلا میں میرے حسین کے ساتھ تھے، تم بچ گئے اور میرا شہزادہ شہید ہو گیا، اس وقت ہم حضور کو کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب آپ سکھا دو تو ہم چلے جاتے۔
میرے امام خاموش ہو گئے، کہا یہ ٹلنے والے نہیں تھے، رکے، جنگ کا وقت ہو گیا، نکارہ جنگ کا بچ گیا۔ سب سے پہلے حضرت حور آئے، جب حور نے دیکھا وہ یزید کے قافلے میں ہے، حور نے دیکھا کہ یزید نے تو جنگ کا حکم دے دیا ہے، یہ نواز رسول سے جنگ کرے گا، ایڑ لگائی، اس لشکر سے بھاگ کر کے امام حسین کے پاس آئے، خیمے میں آئے، آ کر کے میرے امام کے قدموں پر گرے، کہ امام مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یزید اتنا گر جائے گا، آپ سے جنگ کا حکم دے دے گا، لیکن میں مر تو سکتا ہوں، آپ کے سامنے جنگ نہیں کر سکتا، آپ مجھے معاف کر دو اور آپ کے قافلے میں مجھے شریک کر دیں۔ آپ نے کہا حور خوش آمدید۔ جب جنگ کا نکارہ بجا، دیکھو یہ ہوتے ہیں غلام اور عاشق، پہلے ہی حور کھڑے ہو گئے، حضور میں جاؤں گا جنگ۔ جب دیکھا ان لوگوں نے تو دو پہلوانوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے حور کو سمجھاؤ اور سمجھا کے لے آؤ کہ ابھی چند منٹوں میں ان کا قصہ ختم ہو جائے گا، تجھے حکومت ملے گی، بادشاہت ملے گی، ادھر آ جا، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں پر حور کا کام تمام کر دینا۔ وہ دو پہلوان آئے اور آ کر کے حور کو بلایا، کہا حور کیا کرتا ہے، پاگل پن کرتا، جنگ شروع ہو گئی ہے، نکارہ بج گیا ہے اور تو ادھر بھاگ کے آیا ہے، چل ابھی چند منٹوں میں ان کا قصہ ختم ہونے والا ہے، تجھے بادشاہت ملے گی، حکومت ملے گی، انعام ملے گا، یزید کی طرف سے انعام ملے گا، تو کیا کرتا ہے؟ کہا چلے جاؤ، مجھے یزید کا انعام نہیں، محمد رسول اللہ کی شفاعت چاہیے۔ کہا تو نہیں آئے گا؟ کہا میرا جواب سننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، ایک تلوار ایسی کھینچی کہ دونوں کی گردنیں اڑا دی۔ آواز لگائی وہاں سے، اور یزیدیوں، حور کا یہی جواب ہے، دونوں کی گردنیں مار۔ آئے امام حسین کے پاس، آ کر کے اجازت دی، میرے امام مجھے اجازت دی، اب میں میدان میں جاؤں۔ کہا حور ابھی نہیں، کہا نہیں، آخر میں غلامی میں آیا ہوں، پہلے قدموں پر قربان ہوگا۔ عقیدہ اور ایمان اور عاشقی میدان میں حور نے بڑے شاندار انداز میں اور بڑی مجاہدانہ انداز میں ایسی جنگ لڑی اور ایسا کرتب دکھایا کہ کئی لوگوں کو جہنم رسید کر دیا۔ جہنم رسید کرنے کے بعد زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد گھوڑے سے نیچے آتے، گھوڑے سے نیچے آنے کے بعد رخ تھا اپنا کر دیا خیمے کی طرف اور آواز لگائی، اے میرے امام اپنے حور کا حال دیکھو۔ اور یزیدیوں نے آپ کو اتنا وار مارا کہ بے دم ہو کے گر گئے۔ میرے امام آج حور کے پاس آئے تو ابھی روح پرواز نہیں ہوئی تھی، دیکھا امام عالی مقام نے کہ ابھی جان باقی ہے، وہی میدان میں بیٹھ کر میرے امام نے حور کے سر کو اٹھایا اور اپنے پیروں پر رکھا، جیسے ہی پیروں پر رکھا خون سے چہرہ بھیگا ہوا ہے، حضرت حور نے آنکھیں کھول کر چہرے حسین کو دیکھا، چہرے حسین کو دیکھا اور دیکھ کر کے اتنا کہا، اے امام آپ اپنے حور سے راضی ہو، اپنے حور سے راضی ہو؟ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا حور تجھ سے میں تو کیا، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی۔ حضرت حور کی روح پرواز اٹھایا ہوں لے کر کے آئے۔ اس کے پہلے کیا ہوا یہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتا چلے کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا۔ جب پانی بند کر دیا، 3 دن کی پیاس ہے، بڑے تو برداشت کر لے، بچوں کا کیا ہے؟ سیدہ معصوم سکینہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، پیاس سے لبے دم ہے۔ حضرت عباس نے جب حضور امام حسین نے دیکھا جنگ شروع ہونے والی ہے تو جھنڈا دیا حضرت عباس کو، کہا لو یہ جھنڈا تم سنبھالو۔ جب جھنڈا دیا تو سب نے مبارکباد دی، سیدہ سکینہ بھی آ گئی اور آ کر معصوم لبوں سے کہتی ہے، اے چچا جان علم مبارک ہو، آپ کو علم ملا ہے، اس علم کی خوشی میں تھوڑا سا پانی تو پلا دو۔ اندازہ لگاؤ
خالی تصور کرو، ہم اپنے بچے کو جب پہلا روزہ رکھاتے ہیں اس کو ہم کتنا سنبھالتے ہیں، جب عصر کے بعد کا وقت آ جائے بچہ ضد کرتا ہے پیاس لگی ہے، ماں باپ کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے، تیار کر بیٹا جلد مجھے پھرانے لے جاتا ہوں، اس کا دھیان بٹاتا ہے، پھرانے لے جاتا ہے، پھرا کے لاتے ہیں، وہ ضد کرتا ہے ابا بھوک لگی ہے، ابا پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی دے دو، سمجھ تو ہے نہیں کہ روزہ رکھایا ہے، لا کر کے بٹھایا ہے، دسترخوان سجا دیا، وہ کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا یہ شربت تیرے لیے، یہ دودھ تیرے لیے، یہ فالودہ تیرے لیے، یہ فروٹ تیرے لیے، یہ عمدہ غذائیں تیرے لیے، میرا بچہ تھوڑی دیر ٹھہر جا، ابھی اذان ہوگی تو کھا لینا، ارے صبح سے شام کرو جا، اگر ہمارا بچہ رکھ لے ہم تڑپ جاتے ہیں، اذان کا انتظار کرتے ہیں کب اذان ہو جائے بچے کو کھلا دے، یہ محمد رسول اللہ کے خاندان کے ننھے پھول ہیں، سیدہ معصوم سکینہ ہے، 3 دن ہو گئے، کھانا تو دور کی بات ہے، قطرہ پانی منہ میں نہیں، پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم بڑے جب روزہ رکھتے ہیں شام تک ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں، گرمی کا موسم ہو ہم تڑپ جاتے ہیں، کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں، ہر کسی پہ پاور کر جاتے ہیں، جھگڑے کر دیتے ہیں، ان کے صبر کا عالم کیا ہوگا۔ معصوم ہے کہ چچا جان علم کی خوشی میں تھوڑا پانی تو پلا، حضرت عباس تڑپ گئے، مچل گئے، چلے گئے امام کے پاس سے، امام اب مجھ سے برداشت نہ ہوگا، سیدہ سکینہ پانی مانگنا مجھ سے برداشت نہ ہوگا۔ آپ نے مشکیزہ لیا، گھوڑے کی لگام پکڑی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ہیڈ لگا کے بھگایا ہے گھوڑے میرے فرات کی طرف، یزیدیوں کا پیرا تھا، آگے کتے سامنے، آپ نے ایسا وار کیا ان کو جہنم رسید کیا، 4 آئے ان کو بھی جہنم رسید کیا، 10 آئے ان کو بھی جہنم رسید کیا، لڑتے لڑتے نہر فرات پر پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد کندھے پر لٹکایا، چلو پانی کا بھرا، کب پیاسا ہوں تھوڑا پانی پی لوں، تازہ دم ہو جاؤ، پھر ان یزیدیوں سے لڑتا لڑتا خیمے پہنچوں، دل میں خیال آیا عباس تیرا امام پیاسا ہے تو پانی پیے گا، چلو ابد پھینک دیا، نہیں پیا پانی، گھوڑے کو موڑا، دل میں خیال آیا کہ یہ میرا گھوڑا بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے، اس نے بھی تو پانی نہیں پیا، لگام ڈھیلی کر کے گھوڑے کو مڑایا کہ تو پانی پی لے، گھوڑے نے بھی منہ پھیر دیا، آپ نے گھوڑے کی طرف دیکھا تو گھوڑا بھی گردن جھکا کر رو رہا تھا کہ میرا امام پیاسا ہے میں کیسے پانی پی لوں، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، آپ نے ایڈ لگائی، وہاں قافلے میں سی بات آئی، روکو باس کو، پانی نہ لے جانے پائے، جتنے یزیدی آئے ہر ایک سے لڑتے چلے گئے، جہنم رسید کرتے چلے گئے، خیمے کی طرف بڑھتے چلے گئے، وہاں سے آواز لگائی خبردار پانی خیمے تک نہ پہنچے، اگر پانی خیمے تک پہنچ گیا اور ان لوگوں نے پانی پی لیا تو ہمارے خیر میں، ایک ناہنجار نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر میرے امام کے بازو پر لگا، بازو کٹ کر کے نیچے گرا، فوراً میرے امام نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لے لیا، دوسرا نشانہ لگایا، یہاں تیر مارا، دوسرا بازو گرا، آپ نے مشکیزے کو دانت سے پکڑ لیا، مشکیزہ لے کر کے بڑھ رہے تھے، اب تو تلوار بھی گر گئی، پھر ایک تیر ایسا چلایا جو مشکیزے کو پھاڑتا ہوا حضرت عباس کے حلق سے پار ہو گیا، آپ گھوڑے سے نیچے آئے، آسمان کی طرف دیکھا، کہ مولا میں تو صرف اتنا ہی چاہتا تھا یہ پانی لے جا ہاتھوں سے میرے امام کو پلاؤں، لیکن تیری مشیت کیا ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، آواز لگائی میرے امام اپنے عباس کی خبر ہو، امام علی مقام خیمے سے آئے، حضرت عباس کے لاشے کو اٹھایا، خیمے میں لے گئے، خیمے میں لے جا کر کے آپ کے لاشے کو رکھا، جنگ شروع ہو گئی، یہ کے بعد دیگرے ایک ایک جانثار شہید ہوتا گیا، ایک نوجوان تھا ان میں جو گمسم بیٹھا تھا، جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس کی ماں بھی ساتھ تھی، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی، ماں نے دیکھا کہ سب تیاری بتاتے ہیں لڑنے کی، میرا بیٹا گمسم بیٹھا ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈر کے مارے حسین کے قدموں پر قربان ہونے سے رہ جائے، شہادت کا جام اسے نہ ملے۔ ماں بے چین ہو گئی۔ آج ہماری مائیں تو روک لیتی ہیں، لیکن ان کے دل میں حسین کی محبت تھی۔ چلی گئی اپنے بیٹے کے پاس، کہے بیٹا کیا بات ہے، اتنا کیوں مایوس ہے؟ کب ماں میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تو میری بیوی کے ہاتھ کے مہندی کا رنگ بھی نہیں کیا، میں نے اس کی حق مہر بھی ادا نہیں کی، میں کیسے میدان میں جاؤں؟ حق مہر بھی ادا نہیں کی۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تو میدان میں نہیں گیا تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی اور تجھ سے راضی بھی نہیں ہوں گی، تجھے تو میرے آقا حسین کے قدموں پر قربان ہونا ہے۔ کہا امی جان میری بیوی سے حق مہر معاف کروا دو۔ ماں نے بیوی کو بلایا، کہا بہو ایسا موقع کبھی نہ ملے گا، اس کی حق مہر معاف کر دے۔ اگر یہ حسین کے قدموں پر قربان ہو گیا تو قیامت کے دن تو شہید کی بیوی کہہ کر کے اٹھائی جائے گی۔ جھولی پھیلا دی تو تجھ سے بھیک مانگتا۔ عورت نے کہا ایک شرط پر حق مہر معاف کروں، مجھے امام حسین کے سامنے لے جاؤ، ان کے سامنے معاف کرو۔ لے کر کے گئی ماں دونوں باپ بہو بیٹے کو، جا کر کے امام کے سامنے کھڑا کر۔ بیٹے نے کہا بہو سے بیوی سے میری حق مہر معاف کر دے۔ امام عالی مقام کی طرف دیکھ کر کے کہتی ہے ایک شرط پر میں ان کی حق مہر معاف کروں۔ کہا کیا شرط ہے میرے حسین نے کہا، امام نے کہا۔ بہو کہتی ہے میں اس کو حق مہر معاف کرنے کے لیے جنگ میں جائے گا، اگر یہ جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ حسین آپ مجھ سے وعدہ کرو، اگر میرا شوہر شہید ہو گیا تو اس کے بعد میری زندگی تو بیکار ہے، میں کیسے زندگی جیوں گی؟ میں اسے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی کہ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ اگر یہ شہید ہو گیا تو میں جتنی بھی زندگی میری باقی رہے گی میں آپ کے خاندان کی عورتوں کی غلامی کرتی رہوں گی، باقی زندگی ان کی غلامی اور چاکری اور نوکری میں گزرے گی۔ اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں تو حق مہر معاف کرو۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ تجھے اجازت دے دی۔ اس نے حق مہر معاف کر۔ ماں کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ کہا بیٹا اب دیر نہ کر۔ کہا ماں اب انتظار کس بات کا ہے؟ کہا امام اب انتظار نہ ہوگا، مجھے بھیجو۔ میرے امام نے اس کو جنگ میں بھیجا، میدان میں گیا، بڑے بہادری کے ساتھ لڑا، کئیوں کو جہنم رسید کیا، اور جب ان ناہنجاروں نے جب اس نوجوان کو شہید کیا، ماں کھڑے کھڑے تماشا دیکھتی ہے۔ میرا بیٹا گھوڑے سے نیچے آیا، گھوڑوں کی ٹانگوں سے کوٹتی ہے، ماں دیکھتی ہے کہ جب بوڑھی کو دیکھا تو وہاں سے آواز لگائی بیٹے نے، ماں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی؟ ماں نے کہا بیٹا تم نے میرے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس ظالم نے کہا اس کا سر قلم کرو، سر قلم کرا اور سر اٹھا کر کے بیٹے کا ماں کی طرف پھینکا، کہا لے تیرے بیٹے کا سر۔ ماں لڑکتا ہوا سر بیٹے کا ماں کی قدموں پہ گرا، وہ خون اور دھول میں لپٹا ہوا سر بیٹے کا اٹھایا، چہرہ دیکھ کر چوما اور ایسے ہی لے کر کے امام حسین کے پاس گئی اور کیا کہتی ہے، اے امام علی مقام کہ آپ نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا؟ میرے آقا نے فرمایا حسین نے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول نے بھی قبول کر لیا۔ جب ہر ایک خاندان رسول سے محبت کرنے والا قربان ہوتا چلا گیا تو دیکھا ایک صحابی ہے جن کی عمر تقریباً 92 سال ہے، 92 سال ہے، گھوڑے پر آئے، نیا لباس ہے، سر پہ لال رومال ہے، جیسے دلہا تیار ہوتا ہے ایسے تیار ہو کر کے آئے اور آ کر کے کہتے ہیں امام اب مجھے اجازت دو، میں جنگ کے میدان میں جاؤں گا۔ امام حسین نے دیکھا اور کہا تمہاری شرکت کو میں نے قبول کر لیا، آپ بوڑھے ہو چکے، آپ جاؤ، آپ کو جنگ کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا نہیں میں تمہارے بلانے سے نہیں آیا ہوں، اپنی مرضی سے آیا ہوں، میں جنگ لڑوں گا، آپ کے قدموں پر قربان ہوں گا، یزیدیوں کا مقابلہ کروں گا۔
کہا میں نے تمہاری قربانی قبول کر لی، تم جاؤ۔ کہا میں نہیں جاؤں گا، تمہیں پتا نہیں، تم تو چھوٹے تھے، حضور کی گود میں تھے اور اس محفل میں میں بیٹھا تھا، اور حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے شہزادے کو دیکھ لو، کربلا کے میدان میں ایک دن میرے ہی امت کے لوگ اس کو شہید کر دیں، اگر تم لوگوں کو وہ وقت مل جائے تو تم اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس کے ساتھ جنگ لڑنا، اس کے قدموں پر قربان ہو جانا، تمہاری زندگی میں سب سے بڑی سرفرازی کا موقع وہی ہوگا۔ میں تو حضور کے فرمان کو یاد رکھ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے اجازت دو، اب میں لڑنا چاہتا ہوں، اجازت ہے۔ گھوڑے پر خوشی خوشی سوار ہوئے، جانے لگے تو نوجوانوں نے مذاق اڑائی کہ یہ بڑھاپا ہے اور یہ شادی کا لباس پہنا اور اتنے خوش ہو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ دیوانوں کا انداز دیکھو، گھوڑا موڑ کر کے کہتے ہیں 92 سال کی عمر ہے، کہتے قسم خدا کی جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت بھی اتنا خوش نہیں تھا جتنا آج خوش ہوں کہ امام کے قدموں پر قربان ہونے جا رہا ہے۔ جنگ میں گئے، بوڑھے تھے، گرجتے ہوئے آواز انداز میں آواز لگائی، آؤ حسین کے غلام کا مقابلہ کرو۔ جتنے بھی یزیدی آئے لڑتے چلے گئے، کئیوں کو جہنم رسید کیا، پھر جام شہادت کی، میرے امام ان کا بھی لاشا لے کر کے آئے۔ اب ہوتے ہوتے خاندان رسول کی باری آئی، امام قاسم آ گئے، امام حسن کے صاحبزادے، ایک ہی صاحبزادے ہیں امام حسن کے، آ گئے، آ کر کے کہا چچا جان اب مجھے اجازت دو، میں جنگ میں جاؤں گا۔ میرے امام نے کہا نہیں قاسم، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتے، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، تم جنگ میں نہیں جا سکتے۔ پھوپھی کے پاس گئے، پھوپھی چچا مجھے منع کرتے ہیں، کہا نہیں میں بھی تمہیں اجازت نہیں دے سکتی، پھوپھی نے بھی انکار کر دیا، پریشان ہو گئے، پڑوس کے خیمے میں جا کر کے رونے لگے، بڑے پریشانی کا عالم۔ خیال آیا کہ جب میرے ابا حسن بہت بیمار تھے، شدت کے بیمار تھے، جب زہر دیا گیا تھا تو مجھے بلایا اور ایک تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈالا اور مجھ سے نصیحت کی تھی، بیٹا قاسم جب تم پر بہت بڑی مشکل آ جائے، کوئی راستہ سجائی نہ دے، اس وقت اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لینا، تجھے راستہ مل جائے گا۔ یاد آیا، رو رہے تھے کہ کیا مجھے شہادت نہیں ملے گی، میں اپنے چچا کے قدموں پر قربان نہیں ہوں گا، میں اس نعمت سے محروم رہ جاؤں گا۔ پریشانی کا عالم، بے چین تھے۔ یاد آیا ابا کی بات، تعویذ نکال کر کے کھولا تو اس تعویذ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کی، لکھا تھا اے بیٹا قاسم، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے چچا کے ساتھ تم کربلا جاؤ گے، وہاں جنگ ہوگی اور تمہارے چچا تمہیں اجازت نہیں دیں گے میری محبت میں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں اجازت نہیں دیں گے جنگ میں لڑنے کی، لیکن میرا بیٹا چوکنا نہیں، تیرے سر کی سب سے بڑی سرفرازی یہ ہوگی کہ تو اپنے چاچا کے قدموں پر قربان ہو جانا، یہ تیرے باپ کی وصیت ہے۔ خوش ہو گئے، مسکراتے ہوئے بھاگتے ہوئے چچا کے پاس گئے، امام حسن کے حسین کے پاس جا کر کے کہا چچا جان اب تو ابا نے بھی اجازت دے دی۔ امام حسین چوک گئے، قاسم کیا بات ہے، دیا رکا۔ امام حسین نے دیکھا یہ تو بھائی حسن کی روح ہے، آپ کی تحریر ہے، پڑھا کہ بیٹا کربلا کا وقت آئے گا، تو میرے بھائی حسن حسین کے ساتھ ہوگا، وہ تجھے جنگ لڑنے نہیں دیں گے میری محبت میں، لیکن بیٹا تو کسی حالت میں چوکنا نہیں، انہیں راضی کر کے ان کے قدموں پر قربان ہونا تیرے سر کی سب سے بڑی سرفرازی یہ ہوگی، کہا کسی طاقت سے نہیں رکوں گا۔ میرے امام نے تیار کیا، کہا بھائی نے اجازت دی ہے تو میں بھی اجازت دیتا ہوں۔ امام قاسم کو لگام پکڑی، گھوڑے پر بٹھایا، خدا حافظ کہہ کر روانہ کیا، گئے امام قاسم، یہ امام حسن کے صاحبزادے، اتنی بہادرانہ انداز میں آپ لڑے ہیں۔ تو سب سے بڑا پہلوان کیا تھا؟ منوس کا نام، ارزق، اس سے کہا جا تو لڑ، کہا اس بچے سے میں لڑوں، میرا بیٹا لڑے گا، اس کے بیٹے بھی پہلوان تھے، 3 بیٹے، کہا میرا بیٹا ہی کافی ہے اس کے لیے،
بھیجا ارزق نے اپنے بیٹے کو، جا بیٹا اس کا کام تمام کر کے آیا حضرت امام قاسم کے مقابلے پر پہلی بار میں اس کو جہنم نصیب کر دیا. ارزق اچھلنے لگا، بیٹا تجھے پہلے ہی کہا تھا یہ امام حسن کا بیٹا ہے، اس کے مقابلے پر تو جا. دوسرے بیٹے کو دیکھا، کہا جاؤ تم دونوں جا کر کے. دوسرے بیٹے سے کہا جا تو جا کام تمام کر کے آ. امام قاسم نے آواز دی اور بزدل ایک نہیں دونوں بیٹوں کو بھیج، ایک ساتھ دو کو بلایا اور بڑی شجاعت کے ساتھ ان دونوں بیٹوں کو بھی جہنم رسید کر دیا. آپ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی. ارزق نے دیکھا میرے تینوں بیٹے مر گئے. ارزق خود میدان میں آیا تو اس نے ہاتھا دیکھا تلوار کا امام قاسم کے ہاتھ میں، تو وہ اس کے بیٹے کی تلوار. کہا تمہارے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ تو میرے بیٹے کی ہے. کہاں جاتے جاتے امام قاسم جواب دیتے ہیں، جاتے جاتے تیرے بیٹے نے کہا تھا کہ یہ تلوار تحفے کے طور پر میرے باپ کے پیٹ میں دے دینا. ارزق بہت بڑا پہلوان ہے، امام قاسم چھوٹے ہیں، اس کے مقابلے پر تجربے کار ہے. آپ قریب ہوئے، آپ نے کہا تو نامی پہلوان، تو جنگجو ہے، ذرا نیچے تو دیکھ تیری رکاب کھلی ہوئی ہے. جیسے اس نے نیچے دیکھا آپ نے گردن مار دیا، مقابلے کا موقع بھی نہیں دیا، اسے جہنم رسید کر دیا. جتنے آتے گئے ککڑی کی طرح کٹ کے چلے گئے. کئیوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد آپ نے بھی جام شہادت دی. میرے امام گئے، امام قاسم کے لاشی کو بھی اٹھا کر لائے، لا کر کے خیمے میں رکھا. امام علی اکبر آ گئے، امام حسین کے زادے جو شبیہ مصطفیٰ ہے. ابا جان اب نہیں جاؤں گا. کہ نہیں بیٹا اب تم نہیں، اب میں جاؤں گا، کیونکہ اب گھر کی عورتوں کو سنبھالنے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے. یہ گفتگو چلتی تھی کہ بہن زینب آ گئی، آ کر کے اپنی جھولی کو پھیلا دیا. کہا بھائی حسین اگر تجھ سے کچھ مانگوں گی تو مجھے دے گا؟ آج کا دن اپنی بہن کو مایوس نہ کرنا. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے امام نے کہا بہن زینب مانگ کے تو دیکھ، اپنی جان بھی تجھ پر نثار کر سکتا ہوں. کہ جان نہیں چاہیے، پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ جو میں مانگوں گی وہ مجھے عطا کرو. کہ تو مانگ کے دیکھ، جو تو مانگے گی حسین عطا کرے گا. جھولی پھیلا کر کے کہا یہ بھی زینب کے بھی تو دونوں بچے معصوم ہیں، چھوٹے چھوٹے ساتھ میں. کہا میری جھولی میں میرے بچوں کی شہادت ڈال دیں، میرے بچوں کو جنگ میں میدان میں بھیجنے کی اجازت دے دے. امام علی مقام نے کہا بہن زینب اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، وہ تو ابھی چھوٹے ہیں، وہ کیسے جنگ میں جائیں گے، وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ کہ تمہیں پتا نہیں یہ میرے بیٹے مقابلہ کریں گے؟ کہ میں اجازت نہیں دے سکتی. کہ کیوں اجازت نہیں دے سکتی؟ بڑی بہادری کے ساتھ دونوں شہزادوں کو چھوڑا. یہ ننھے ننھے بچے کربلا کے میدان میں قربان جاؤں ان کی شان پر، میری کروڑوں جان ان کے قدموں پر قربان، ان ننھی جانوں کے قدموں پر. کیا شان تھی، کیا بہادری تھی، کیا جرأت تھی. تھے معصوم، کربلا کے میدان میں جا کے للکارتے اے یزیدیوں ہمارا مقابلہ کرو. سوچو منظر کیا ہوگا. ان ناہنجاروں نے ان معصوموں کا بھی مقابلہ کیا، انہیں بھی شہید کر دیا. میرے امام گئے اور دونوں ننھے شہزادوں کو اٹھا کر کے لائے، خیمے میں رکھا. امام علی پر آ گئے، ابا جان اب مجھ سے برداشت نہیں ہو، اب مجھے اجازت دو. میرے امام نے کہا بیٹا علی اکبر تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، انہیں سنبھالنے کے لیے کوئی اب نہیں جاؤں گا، میرے بعد سے تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لینا. امام علی اکبر نے بڑا پیارا سوال کر دیا کہ ابا جان ساقی تو پہلے سب کو پلاتا ہے پھر خود پیتا ہے، یہ کیسے ہو جائے کہ دوسرا پیاسا رہ جائے اور ساقی پی لے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا.
کہ آپ جا کے شہادت پی لے اور میں محروم رہوں؟ آپ پلانے والے ہیں، پہلے میں پیوں گا۔ میرے امام نے اجازت دی، آپ کو تیار کیا، گھوڑے پہ بٹھایا، اندازہ لگا وہ جوان بیٹا ہے۔ جس باپ کا جوان بیٹا ہوتا ہے اس باپ کے دل میں ارمان ہوتے ہیں، ارمان ہوتے ہیں، بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اسے تکلیف ہو جائے، آج کا نوجوان تو باپ کی ہمدردی اور محبت کو نہیں سمجھتا، جوان ہوتا ہے تو باپ کو گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، اس میں خودے کو یہ پتا نہیں کہ اس کے باپ کے دل میں اس اولاد کے لیے کتنی محبت ہے۔ ہر باپ کا دل اولاد کے لیے تڑپتا ہے۔ گھوڑے پر بٹھا کر روانہ ہے۔ جب امام علی اکبر چلے، میرے امام حضرت سے دیکھتے، تھوڑی دور گئے، آواز لگائی بیٹا اکبر، فوراً گھوڑا پلٹا ہے تو گھبرا گئے کہ مجھے روک نہ دے، ان کی جرأتوں کو سلام۔ کہا جان کیا ہے؟ کہا بیٹا ادھر آؤ۔ بلایا میرے امام نے، کہا گھوڑے سے نیچے اترو۔ کہ ابا جان بات کیا ہے؟ کہا نیچے تو اتر بیٹا۔ جب نیچے اترے تو دونوں بازوؤں کو پکڑا، حضرت سے چہرہ دیکھ کر کیا فرماتا؟ بیٹا میرے دل کے بڑے ارمان تھے کہ میں تجھے دولہا بناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا کر تیرا نکاح پڑھاؤں گا، لیکن اب تو میدان میں جاتا ایسے نہیں بھیجوں گا، تجھے دولہا بنا کر کے بھیجوں گا۔ خیمے میں لے گئے، حضور کا پیرن نکالا، امام علی اکبر کو پہنایا، حضور کا امامہ باندھا، خود کا امامہ کھول کر حضور کا امامہ باندھا، تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد گھوڑے پر بٹھا۔ بڑی بہادری سے آپ نے کہا جا میرے شیر خدا۔ علی اکبر میدان میں گئے، خدا کی قسم یہ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ امام علی اکبر کا جو چہرہ تھا مصطفیٰ کے چہرے سے مشابہت رکھتا تھا۔ جس بھی صحابی کو حضور کی یاد آتی گھر آتے، امام علی اکبر کو دیکھ لیتے، حضور کے دیدار کی پیاس بجھ جاتی۔ جیسے میدان میں گئے، یزیدیوں کی آگے چل جاتا کہ یہ کون آ گیا ہے کہ جس کا چہرہ اتنا چمکتا؟ کہ یہ امام حسین کے بڑے صاحبزادے امام علی اکبر ہیں جو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ للکارا، جو بھی مقابلے پر آیا کٹتا چلا گیا، لڑتے لڑتے کافی دیر تک لڑتے رہے، میرے امام دیکھتے رہے، کئیوں کو جان نصیب کیا۔ پھر لوگ قریب نہیں آئے، آپ نے گھوڑا بڑھایا اور خیمے کی طرف آئے اور آ کر کے کہتے ابا جان بڑی زوروں کی پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے، یزیدیوں کی دھجیاں بھی کھائے لوں۔ میرے امام نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان تمہیں چساتا ہے۔ بیٹا یہ وہ زبان ہے، اس منہ میں مصطفیٰ اپنی زبان چساتے تھے اور میری زبان چوسا کرتے۔ امام علی اکبر کو امام حسین نے اپنی زبان چسائی۔ زبان چوسنے کے بعد آپ پھر میدان میں گئے، پھر مقابلہ کیا۔ جتنے آتے تھے ہر ایک کو مارتے جاتے تھے، جان رسید کرتے جاتے تھے، کافی دیر لگ گئی، پشتے کے پشتے لگا دیے۔ امام حسین دیکھتے رہے، آواز لگائی بیٹا اکبر جلدی کرو، ہم یہاں نام کمانے نہیں آئے، کہ ان بزدلوں کی جرات ہی نہیں میرے مقابلے پر آئے۔ پھر وہ نہیں آئے، امام علی اکبر خود ان کے بیچ میں گھس گئے، خود گھسے، ان کا مقابلہ کیا، بڑی شجاعت سے مقابلہ کیا، کئیوں کو جان رسید کیا، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، اتنے زخم لگے۔ جب گشی آنے لگی تو گھوڑے کا منہ خیمے کی طرف کر دیا۔ ابا جان، بابا جان، اپنے علی اکبر کی خبر لو، ڈاڑا سے گھوڑے سے ملے۔ میرے امام نے آواز لگائی علی اکبر تیرا کیا حال ہے؟
کہ ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے نانا جان ہاتھ میں 2 شربت کے پیالے لے کر کھڑے ہیں اور مجھ سے کہتی علی اکبر یہ تیرے لیے. تو میں نے کہا نانا جان نہیں، بڑی پیاس لگی ہے، ایک نہیں میں دونوں پیوں گا. تو مجھ سے کہا نہیں یہ تیرے لیے ہے اور یہ تیرے بابا حسین کے لیے ہے. جلدی آ میں لے کر کے کھڑا ہوں. نانا جان شربت پلانے بلاتے ہیں. ابا جان کوئی بات کہہ لیے تو مجھ سے کہہ دو، جلدی نانا کو کہہ دوں گا. میرے امام نے کہا بیٹا کوئی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں خود اپنی زبانی نانا کو سناؤں گا. ہائے امام علی اکبر شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا امام علی اکبر نے جام شہادت پی لیا، خیمے سے نکلے. جب میدان میں تاریخ میں لکھا ہے اس وقت تک امام حسین کی پوری داڑھی کالی سیاہ تھی، پوری داڑھی کالی تھی. جب میدان کربلا میں آئے، جوان بیٹے کے لاشے کو جب اٹھایا ہے اس باپ نے جو شبیہ مصطفیٰ ہے، اتنا صدمہ ہوا ہے میرے امام کو. وہ بردباری کے پہاڑ نے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر جب خیمے میں پہنچے تو پوری داڑھی سفید ہو گئی. صدمے کے مارے بی بی زینب نے دیکھا کہ بھائی حسین تو ضعیف ہو گیا ہے. اب سب شہید ہو گئے. میرے امام نے کہا لاؤ نانا جان کا امامہ لاؤ. نانا جان کا امامہ لاؤ. نانا جان کا پہلن بھاگا کہ بھائی حسن کا پٹخا لاؤ. بھائی حسن کا پٹخا لگایا. ہائے بابا علی کی ذوالفقار لاؤ. حضرت علی کی ذوالفقار لاؤ. ہر کوئی میدان میں جاتا تھا، میرے امام پکڑتے تھے لگام. آج میرے امام کی باری آئی ہے تو لگام پکڑنے والا ہی کوئی نہیں. بی بی زینب نے آ کر کے لگام پکڑی، گھوڑے پر بیٹھے، صبر کی تلقین کی سب کو. آپ کی بیوی نے آپ سے سوال کیا، اے میرے سر کے تاج ایک سوال کا جواب دو. جب حضور کا وصال ہو گیا سب نے جی لیا، حضرت علی کو دیکھ. جب بابا علی کا وصال ہوا بھائی حسن کو دیکھ کر جی لیا. جب بھائی حسن کا وصال ہوا آپ کے چہرے کو دیکھ کر جی لیا. اگر آپ آج شہید ہو گئے تو ذرا اتنا بتا دو پھر کس کا چہرہ دیکھ کر جیے. میرے امام نے صبر کی تلقین کی. سب کو خدا حافظ کیا اور فرمایا کوئی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کوئی اپنے بالوں کو ننگا نہ کرنا، بالوں کو نہ نوچنا، چہرے اور چھاتیوں کو نہ پیٹنا، چیخنا نہ چلانا نہ، صبر سے کام لینا. خدا حافظ کے تھے. آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کی لگام کھینچے، گھوڑا نہیں چلتا. دوسری بار لگام کھینچے، گھوڑا نہیں چلتا. تیسری بار ایڑ لگا کر زور سے لگام کھینچے، گھوڑا نہیں چلتا. گردن جھکا کر کھڑا رہا. آپ نے کہا کیا بات ہے، تجھے یزیدیوں کی ہوا لگ گئی ہے، این وقت پر میرا ساتھ چھوڑتا ہے. جب گھوڑے کو دیکھا تو گردن جھکی ہوئی اور آنکھ سے آنسو گر رہے گھوڑے کے. گھوڑا رو رہا تھا. میرے امام نے دیکھا کہ رو رہا ہے، اسے کوئی تکلیف ہے. گھوڑے سے نیچے اترے، کلیجہ پھٹ جائے، کیا گھوڑا چلے گا. جانور بھی اتنے وفادار تھے. آپ کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ گھوڑے کی پچھلی دونوں ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی ہو گئی اور گھوڑے سے کہتی ہے گھوڑا بابا کو نہ لے جانا، کیونکہ جو اس راستے پر گیا وہ پلٹ کے واپس نہیں آیا. چاچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھائی قاسم گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر گئے واپس نہیں آئے. اگر تو بابا کو لے گیا اور یہ واپس نہیں آئے تو میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ جب تک بابا مجھے سینے پر نہیں سلاتے مجھے نیند نہیں آتی ہے، مجھے زبان نہیں چساتے مجھے نیند نہیں آتی ہے. اگر تو انہیں لے گیا یہ واپس نہیں آئے تو میں کس کے سینے پر سوؤں گا؟ میرے امام کا جگر پھٹا. اس برداشت کے پہاڑ نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بہت ساری اور بی بی زینب کو بلایا.
اور بلا کر کے کہا زینب یہ میری امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ جاتے جاتے پھر پلٹ کر کے بی بی زینب کو دیکھا اور کیا فرماتے ہیں، بی بی زینب مجھے سکینہ سے بڑی محبت ہے، اسے کبھی تکلیف نہ پڑی، کبھی نہ رلانا، یہ کہہ گھوڑے پر سوار میدان میں گئے۔ خدا کی قسم جس کے چہرے کی چمک سے پورا میدان کربلا چمکا اٹھا، کہ محمد رسول اللہ کا نواسا آیا۔ آپ نے آواز لگائی، آؤ یزید کیوں میرا مقابلہ کرو۔ جتنے بھی آتے تھے ککڑی کی طرح کٹتے چلے جاتے، 2 آئے، 4 آئے، 10 آئے، 20 آئے، جو آتے تھے مرتے جاتے تھے، جہنم نصیب ہوتے جاتے تھے۔ پشتوں کے پشتے لگ گئے، یہ بہت سارے تو سب ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ تاریخ بن جائے کہ اکیلا ایک تھا اور 20,000 کے لشکر کو کاٹ دیا۔ کعبے سے نہ مارو، اس کی ہڈیوں میں تو حیدر کا کمال ہے، اس کے خون کے اندر، اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پر سویا ہوا ہے، ایسے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گھیراؤ بند کرو۔ بزدلوں نے میرے امام کو گھیراؤ کیا، چاروں طرف سے تیر برسا، اتنے تیر لگے، نیزے لگے، بھالے لگے، پھر بھی آپ کی تلوار نہیں رکی۔ نہ بھوک تلوار روک سکی، نہ پیاس تلوار روک سکی، نہ ان کا ظلم تلوار روک سکا، نہ ان کی تلواریں اور تیر تلوار روک سکی، چلتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک آپ کی تلوار رک گئی، کس نے روکا؟ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ سجدے میں جب میرے امام گئے، یہ عاشقوں کی نماز ہے، ان ظالموں نے دیکھا کہ اگر یہ اٹھ گیا تو پھر مارے گا، کہ اسے اٹھنے نہ دو، اس حالت میں کچھ نہیں کرے گا۔ نماز کی حالت میں ان ناہنجاروں نے میرے امام کے سر کو قلم کر دیا۔ جیسے امام حسین شہید ہوئے، آپ کا گھوڑا اچھلا، اور گھوڑے نے جو لاتیں مارنا شروع کی تو سینکڑوں کو آپ کے گھوڑے نے جہنم رسید کر دیا۔ پھر چاروں طرف سے آپ کے گھوڑے پر تیر برسا، پھر گھوڑا پلٹ کر کے گیا خیمے کی طرف، آواز لگائی، بی بی زینب نے دیکھا پیٹ ننگی ہے، کہا امام کو کہاں چھوڑ آیا ہے؟ گھوڑا رویا، گردن جھکا دی، اس طرف گیا، آج تک پتا نہیں کہ آپ کا گھوڑا کدھر چلا، کسی کو پتا۔ رات کا اندھیرا ہوا، بی بی زینب نے دیکھا گھر میں سب ہے، سیدہ سکینہ نہیں ہے۔ آپ اس خیمے سے اس خیمے میں بھاگی، اس خیمے میں گئی، سب جگہ چلی گئی، کسی جگہ پر سیدہ سکینہ نظر نہیں آئی۔ میدان میں نکل کے دیکھتی ہے، امام حسین کے لاشے پر کوئی چیز ابھری ہوئی تھی، غور سے لاشے کو دیکھ رہی تھی، تو آپ کے سر اقدس نے آواز لگائی، بہن زینب، سکینہ میرے پاس ہے۔ بی بی زینب جب امام حسین کے لاشے پر گئی تو آپ کے سینے سے لپٹ کے سیدہ سکینہ لیٹی ہوئی ہے اور اٹھاتی ہے، بابا اٹھو۔ بی بی زینب نے سیدہ سکینہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لے جا، لگا کر جب خیمے کی طرف گئی تو کہتی ہے، پھوپھی بابا وہاں ہے، انہیں تو لے لو۔ خیمے میں لے جا کر کے تسلی دی، بٹھایا، اندھیرا تھا، تھوڑی کھٹپٹ کی آواز آئی، فوراً بی بی زینب نے ہاتھ میں تلوار لی، خبردار کون ہے؟ اندر خاندان رسول کی ماں بہو بیٹیاں ہیں، کوئی اندر آنے کی ضرورت نہ کرے۔ اور قریب آپ نے بڑے بلند آواز میں کہا، اندر آنے کی کوئی ضرورت نہ کرے۔ عورتیں تھی، آواز لگائی، ہم پڑوس سے آئے ہیں۔
آپ لوگوں کے لیے کچھ پانی اور کھجوریں لے کر کے آئے. بی بی زینب نے بلایا میں، پیالہ لیا، پیالے میں پانی بھر کر کے جب بی بی زینب نے سب سے پہلے سیدہ سکینہ کو دیا. اب تو سب سے چھوٹی ہوئے، 3 دن کی پیاس ہے ایمان والو، 3 دن کی پیاس اور بھوک ہے. جو سیدہ سکینہ کو دیا، اب اس گھرانے کا تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو؟ معصوم ہے، روزہ کھولتے ہمارا بچہ پی لیتا ہے، جو دیتے ہو. خاندان رسول کے بچے کو دیکھو کیا شعر ہے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے کر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. جب بی بی زینب نے کہا بیٹا سکینہ لو پانی پیو، پانی نہیں لیتی، نہیں تڑپ دکھاتی ہے. حضرت سے چہرہ دیکھ کر کہتی ہے پھوپھی تو بھی تو پیاسی ہے، پہلے تم پی لو. امی کو دو، بھائی زین العابدین کو دو. میری زینب کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. کہا بیٹی ہمارے خاندان کا یہ دستور ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو پہلے پلاتے ہیں. کہا اچھا بھی یہ ہمارے خاندان کا دستور ہے کہ پہلے چھوٹے کو پلاتے ہیں. لاؤ پانی لیا اور اس خیمے میں گئی جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے تھے، لاشوں میں ڈھونڈنے لگی. اس لاش پر پہنچی، علی اصغر کے لاشے پر پہنچی. علی اصغر کے لاشے کو اٹھاتی ہے، اے بھائی علی اصغر اٹھ لے پانی پی لے، تیری بہن سکینہ تیرے لیے پانی لائی ہے. ہمارے خاندان کا یہ دستور ہے کہ پہلے چھوٹے کو پلاتے ہیں، ہمارے میں سب سے چھوٹا تو ہے. پھر زینب نے اٹھا کے سینے سے لگایا، لے کر کے آئی. کہا بیٹا وہ یہ پانی نہیں، وہ تو جنت کوثر کے جام پی رہا ہے، یہ پانی تم پی لو. پانی پلایا. اس کے بعد بھی بڑی داستان لمبی ہے دوستو. پھر یہ خاندان رسول کی 2 بیٹیوں کے خیمے بھی جلا دیے. ان 4 پلیتوں نے ان کے سروں سے چادریں بھی کھینچ لی. یہ بے حرمتی کی ہے میرے خاندان کی 2 بیٹیوں کی. اس کے بعد جو انداز میں ان کو لے کر کے کوفہ گئے، دمشق گئے، اب وہ بیان کرنے کی طاقت نہیں. ہمت رہے گی تو بیان بعد میں دوسری جگہ کر دوں گا. سرخیز میں بھی پروگرام ہے، ناریہ واڑ میں بھی. بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ بھی پورا کربلا بیان نہیں ہوا ہے. میں نے تو صرف تھوڑی سی بات آپ کو بتائی ہے. پورا دستے میں دن میں تو 1-2 گھنٹے میں بیان نہیں کر سکتا. جتنا بھی سنا اتنا تو سمجھ میں آیا ہے. یہ محرم ہے، کیا ہے میرے جوانوں؟ یہ محرم ہے. آج آنسو نکلتے ہمارے صرف داستان سن کر، وہ بھی چھوٹی چھوٹی داستان سناتا ہوں، ترتیب وار نہیں، کیونکہ میں بھی ڈرتا ہوں کہ میں ختم ہو جاؤں گا. دوسری تقریر کرنے کے لائق نہیں رہوں گا. کل جوناگڑھ پروگرام ہے، پرسوں پربھاس پاٹن سومناتھ پروگرام ہے، ابھی سلن پروگرام میں طویل لمبے سفر بھی ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ داستان کربلا سینہ پھاڑ دیتی ہے، جسم کی قوتیں سلب ہو جاتی ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن آج ہم جو محرم مناتے ہیں، جب امام حسین شہید ہوئے نا، آپ کا سر قلم کر دیا. جب لے جانے لگے نا تو ان منوسوں نے کیا کیا خبر ہے؟ آپ کے سر کو لیا، نیزے پہ رکھا، اونچا کیا، باغی مارا گیا. سب نے ڈھول بجائے، یزیدیوں نے خوشی منائی، حسین مارا گیا. شراب کی بوتلیں پھوٹی ہے، شراب پیا، ڈھول بجایا، جشن منایا، جلوس نکالا، باغی مارا گیا. کس نے ڈھول بجایا؟
یزیدیوں پورا مجمع جواب دے دے اگر آپ سمجھو میری تکلیف. کس نے ڈھول بجایا؟ حسین کے دشمنوں نے بجایا، قاتل حسین نے بجایا. حسین کی شہادت کو ہار مانتے ہوئے بجایا. اے میرے حسینیوں، تم جو محرم میں ڈھول بجاتے ہو کس لیے بجاتے ہو؟ ہاں پورا محرم تم نے سنا نا. ایک بھی واقعہ ایسا تھا جس پر ڈھول بجانے والی بات ہو؟ پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے میرے سوال کا جواب دے سکے؟ کیونکہ میں تو حسین کا غلام ہوں، امام حسین کا، تو مجھے صحیح طریقے سے محرم منانا ہے. مجھے نہیں آتا. آپ لوگ ڈھول بجاتے ہو، اکھاڑے نکالتے ہو، کرتب دکھاتے ہو، تعزیے بناتے ہو، باقی چونکہ جیسی مرضی میں آ جائے ویسی حرکتیں کرتے ہو. اگر یہ صحیح ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، ثابت کرو حدیث قرآن سے یا شریعت سے کہ یہ صحیح ہے. تو میں سب سے بڑا دھوسا میں بناؤں گا، سب سے زیادہ نظارے میں بنواؤں گا اور سب سے زیادہ میں بنواؤں گا. تو ثابت کر. میں نے تو ثابت کر کے بتایا کہ یزیدیوں نے بجایا. کس نے بجایا؟ اب ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ تو حسینی کا ڈھول بجانا صحیح ہے؟ اگر حسینی ہو تو سب جواب دو. حسینیوں کا ڈھول بجانا صحیح ہے؟ نہیں ہے. یہ آج تک جو ہم نے بجایا یہ ہماری جہالت تھی. بے شک ہمیں حقیقت پتا نہیں تھا، حقیقت ہمیں معلوم نہیں تھی تو ہم نے بجا لیے. توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا. بے شک اللہ معاف کرنے والا. اور ہم تعزیے بناتے ہیں. اب یہ آخری بات آپ کو سمجھا دوں پھر اپنی بات کو ختم کروں. تعزیہ کس کو کہتے ہیں؟ امام حسین کے روزے جیسا روزہ بناؤ. جیسے کعبۃ اللہ مکہ ہے، کعبہ بازار میں کعبہ بھی ملتا ہے نا، تو سیم کعبے جیسا بنیلا ہوتا ہے. گنبد خضرا ہے تو بازار میں گنبد خضرا بھی ملتا ہے، سیم گنبد خضرا ہوتا ہے. برابر ہے؟ تو وہ گنبد خضرا کا تعزیہ ہے. امام حسین کے روزے جیسا روزہ بناؤ گے سیم وہ امام حسین کا تعزیہ ہوگا. سمجھ گئے؟ اور تعزیہ کس طرح جائے گا وہ بھی سن لو. جس طریقے سے گنبد خضرا کا پوز ہم رکھتے ہیں گھر میں، کوئی گھڑیال ہوتی ہے، ٹیپ ہوتی ہے، گھر میں ہے رکھ دیا، کباٹ میں رکھا ہے، کانچ میں رکھا ہے، لائٹ بھی جلتی ہے، اس میں اذان بھی ہوتی ہے نا بھائی، ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کے گھروں میں. برابر ہے؟ تو امام حسین، ابھی آپ کا چہرہ اتنا اچھا ہے، کوئی مجھے پوچھے کہ ان کا چہرہ کیسا ہے، میں بگاڑ کے بولوں ایسا بھاکا ہے تو آپ کو برا لگے گا؟ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ خدا کی قسم میرے حسین کا روزہ تو ایسا ہے کہ دیکھو تو دل کھینچتا ہے. اور تم باقی چکے کیسے کیسے ڈھانچے بنا کے نکل جاتے ہو، کہتے امام حسین کا تعزیہ. امام حسین کے روزے سے تو اس کو مشابہت بھی نہیں ہے. اور یعنی حسین امام عالی مقام کے روزے کی تم توہین کرتے ہو، توہین کرتے ہو. پھر ہم تعزیے پر پھول چڑھاتے ہیں. یہی تو تعزیے کا قانون ہے نا بھائی، ہمارے یہی ہے نا، تعزیے پہ پھول چڑھا. تعزیے کے اندر دو چھوٹی چھوٹی قبریں بنا دو، ایک پہ ہرا کپڑا، ایک پہ لال کپڑا. لال کپڑے والی قبر امام حسین کی، ہرے کپڑے والی قبر امام حسن کی. پھر اس پہ ناریل پھوڑتے، فاتحہ پڑھتے، منتیں مانتے. یہ سب ناجائز اور حرام ہے، سب ناجائز اور حرام. تعزیہ وہی جائز جو صرف امام حسین کے روزے جیسا روزہ ہو اور اس کو ادب سے رکھ دو اور محبت سے دیکھو، وہی تعزیہ جائز. اس پر پھول چڑھا دیا حرام ناجائز، فاتحہ پڑھ لیا حرام ناجائز، ناریل پھوڑا حرام ناجائز، منتیں مانگی حرام ناجائز، پھل فروٹ چڑھائے حرام ناجائز.
یہاں تک کہ شرک تک چلا جائے، یہ بھی اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہے۔ تمہارے محلے کے عالم اگر کھل کے نہیں بولتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے کہ وہ تم سے ڈرتے ہیں کہ ان کو نکال دیں گے، ان کی امامت کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا۔ ارے رزق کا رازق اللہ ہے۔ تم سوچتے ہو مصلیحت سے کام لے لے، اگر مصلیحت سے کام لینا ہوتا تو میرا امام کربلا کے میدان میں معصوم بچوں کو قربان نہ کرتا۔ یزید نے تو کہا تھا حسین میرے ہاتھ پر بیٹھ کر لے، بادشاہت تیری ہے۔ میرے امام نے کہا حسین علی اصغر کے گلے میں تیر لگوانا برداشت کر سکتا ہے، معصوم سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے۔ حسین آل محمد کا ایک ایک فرد باطل پرستوں کے مقابلے پر ٹکرا کر کے انہیں شہادت کا جام تو دے سکتا ہے، لیکن شرابی یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ میرے امام ہے۔ نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا۔ یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ حسین لڑنے نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا بھی حسین راستہ بدل دے، میرے امام نے کہا حسین راستہ بدلنے نہیں آیا ہے، تمہیں صحیح راستہ دکھانے آیا ہے۔ حسین کنارہ کشی کر لے، میرے امام نے کہا حسین کنارہ کشی کرنے نہیں آیا، نانا کے دین کی کشتی کو کنارے لگانے آیا ہے۔ کہا حسین پیٹھ دکھا، کہا حسین پیٹھ دکھانے نہیں آیا ہے، سینے پہ تیر کھانے آیا ہے۔ کہا حسین جان بچا، کہا حسین جان بچانے نہیں آیا ہے، نانا کے دین پر جان کٹانے آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، آقا حسین زندہ باد، آقا حسین زندہ باد۔ یہ یزید پلید نے کیا کیا ہے؟ اس ناہنجار نے کتے پالے ہیں، ریچھ پالے، بندر پالے، یہ اس کا شوق تھا، ریچھ پالنا، کتے پالنا، بندر پالنا اور لونڈیاں پالنا، شراب پینا، عیاشیاں کرنا، یہ اس کا شوق تھا۔ سمجھے؟ اس نے ناجائز کو جائز کر دیا تھا، حرام کو حلال کر دیا تھا، شکی بہنوں سے نکاح جائز کر دیے تھے، حضور کی شریعت کا جنازہ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ میرے امام اگر کربلا کے میدان میں آئے میرے جوانوں تو صرف شریعت کو بچانے کے لیے آئے، اور آج ہم حسین کے نام پر شریعت کے جنازے نکالتے ہیں۔ کئی جگہ تو سواریاں لگتی ہے، کیا ہے تو ایسے چوڑے لے کے نکلتے ہیں، کہتے کیا بات ہے کہ ان کے اندر امام حسین آئے ہیں۔ ارے جس کے لیے قرآن نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے لوگوں ہم نے نبی کے گھر والوں کو پاک کر دیا، حضور کی بیویاں پاک ہیں، حضور امام حسن پاک، امام حسن پاک، فاطمہ پاک، علی پاک، اللہ نے ان لوگوں کو پاک کر دیا ہے ہر رجس سے۔ وہ کیسے پاک ہے؟ ان کی پاکی اور طہارت بیان کروں گا تو ساری رات نکل جائے گی۔ ایسے پاک ہیں، ایسے پاک ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ جیسے ولی کامل دعا کرتے ہیں یا اللہ اتنا کرم کر دے کہ خواب میں امام حسین کی زیارت تو کرا دے۔ سبحان اللہ، میرے غوث خواب میں زیارت کرنے کے لیے دعائیں مانگے اور تیرے بھوک والے پیٹ میں میرے حسین آتے۔ کس حد تک تم حسین کی توہین کرتے رہو اور کہتے ہو ہم حسینی ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا شعر ہے وہ؟ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ کیا کہہ دیا؟ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ زینہ کہتے سیڑھی کو، جہاں کربلا میں میرے حسین کا روزہ ہے نا، روزہ مزار حسین اتنی پاک و طیب و طاہر جگہ ہے کہ وہ عرش کا زینہ ہے۔ جنگل تھا کربلا کا، حسین کا روزہ بنا، عرش کا زینہ بن گیا ہے۔ جہاں میرے حسین کے روزے پر رات دن اللہ کی رحمت و نور کی بارشیں برستی ہیں، اس روزے کو فرشتے تکتے رہتے ہیں۔ وہ پاک ہے، پاک۔ جو کربلا جانے کا موقع ملے چلے جانا،
کسی سے آپ کا تعلق ہو تو تہ خانے میں جانا، جو تہ خانہ ہے نیچے، خدا کی قسم آج بھی، آج 1400 برس گزر گئے، آج بھی تہ خانے میں جاؤ گے تو زمین میں وہی نمی ہے جو کربلا کے وقت، وہی پانی، وہی نمی، وہی خوشبو آج بھی آپ کے تہ خانے میں موجود ہے، آج بھی۔ کیسا زندہ ہے حسین، کیسا روزہ آپ کا پاک طیب و طاہر ہے، اور آج ہم یہ ناپاک لکڑیوں اور کاغذوں سے امام حسین کی قبر بناتے ہیں۔ کاغذ کبھی نالی میں پڑا ہے، کبھی کسی کافر کے ہاتھ میں ہے، کبھی فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، کبھی کہیں پڑا ہے، کبھی سڑک پہ پڑا ہے، ہم بناتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں یہ امام حسین کی قبر ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایمان سے بتاؤ، کیا یہ امام حسین کی محبت کا ہم حق ادا کرتے ہیں؟ یہ ہم حق ادا کرتے ہیں؟ ہم تمہارے دشمن نہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں، ہم تو تمہارے حقیقی دوست ہیں، اور سچا دوست وہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بخار آئی ہے، سر دکھتا ہے، پیر دکھتے ہیں، جسم دکھتا ہے، تکلیف ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ گلاب جامن کھلاتا ہے، مٹھائی کھلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کڑوی دوائی دیتا ہے۔ وہ کڑوی دوائی کھا کے بھی یوں نہیں کہتا یار کیا کھلا دیا، نہیں، پیسے دیتا ہے۔ کڑوی دوائی کھا کے بھی پیسے دیتا ہے، اس سے بھی چین نہیں پڑتا تو سوئی گھسیڑتا ہے۔ ابھی کوئی ٹانکڑی گھسڑ دے تھپڑ مار دو گے، وہ سوئی گھسیڑتا ہے، اس کو روپے دیتا ہے نا؟ کیوں بھائی یہ کڑوی دوائی کھا کے پیسے دیتے ہو؟ کہا چپ کرو، تم کو سمجھ نہیں پڑتی، یہ دوا کڑوی ضرور ہے، ہم نے کھا لی نا، اس کو ہضم کر لیا، تکلیف دور ہو گئی، میری باتیں آپ کو کڑوی ضرور لگے گی لیکن اس کو اپنے دل میں جما لو گے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، بے شک بے شک، آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ بے شک، تو یہ ہم بات تمہیں بتاؤ، سمجھے؟ اس پر عمل کرو، رکاوٹ کافی آئے گی، لوگ کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو وہ کرو، یہ سب جہالت سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت سارے عالم ہیں، میرے اکیلے پہ چھاپ نہیں ہے، کسی بھی عالم سے پوچھو آپ کہ یہ جو ہم کرتے ہیں وہ جائز ہے؟ یہ جائز ہے؟ ایک کافر نے مجھے بتایا تھا، یاد سے میں تقریباً 18-20 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، جہاں بھی میری تو عادت تھی بیٹھتا تھا، اس وقت میری بیٹے کچھ ندی کے اس پار رہتی تھی نا، اس پار بیٹھتا تھا، جہاں بھی بیٹھتا تھا کافروں میں بیٹھتا تھا تو بھی اسلام کی باتیں کرتا تھا، ان کی مذاق بھی اڑاتا تھا کہ کیا تو جس کو خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہم کو بنا، جس مٹی سے تم نے بنایا تم اس خدا مان کے پوچھتے ہو، اس پہ پھول چڑھاتے ہو، اس پہ منتیں مانگتے ہو، میں تانے مارتا تھا۔ جب محرم کا مہینہ آیا نا تو ایک کافر وہاں سے آیا، جلوس محرم کا نکلا، تو مجھے بلایا اس نے، چلاتے چلاتے پتھر کو پیٹرول پمپ تک لے گیا اور میرے کو کہتا یار یہ کیا ہے؟ اس کا یہ کہنا میرے دل پہ تیر لگا، میں سمجھ گیا کہ یہ تانا دیتا ہے، میں نے کہا یہ تعزیہ ہے، تو کہ اس پہ پھول بھی چڑھے، فروٹ بھی چڑھا ہے، ناریل بھی پھوٹتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے، منت بھی مانتے ہیں، تیرے میں میرے میں فرق کیا ہے؟ ہم مٹی اور پتھر کو پوچھتے ہیں، تم لکڑی اور کاغذ کو پوچھتے ہو۔ وہ ایمان والو جاؤ علماء سے فتویٰ مانگو کہ جہاں چھلا ہوتا ہے نا، چھلا، اللہ کا ولی جہاں بیٹھ کر کے چھلا کاٹے عبادت کر دے، وہ چھلے پہ بھی فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، چھلے پہ بھی پھول نہیں چڑھا سکتے، کیوں؟ کہ وہاں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، جہاں مزار ہو وہاں پھول بھی چڑھاؤ فاتحہ بھی پڑھو، وہ جائز ہے نا؟ تو تعزیے کے اندر کیا امام حسین ہوتے تو تم فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، پھول نہیں چڑھا سکتے، ورنہ وہی پوچھنے والی بات ہو جائے گی۔ پہلے تحقیق کر لو، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر امام حسین کی محبت ہے اور محرم کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو محرم کے 10 دنوں میں اپنے محلے میں لائٹیں لگاؤ، فوکس، عورتوں کو بچوں کو جو جو پڑے ہوئے سب کو بلاؤ، سب کے ہاتھ میں سپارے دے دو اور قرآن پڑھنے بیٹھو، سبحان اللہ، روز قرآن کی تلاوت کرواؤ، ایک اللہ، نیازیں بانٹو، شبیلے لگاؤ، شربت پلاؤ، ایصال ثواب پہنچاؤ، تو صحیح معنی میں تم حسین کی محبت کا حق ادا کرو۔ لیکن نگارے تگارے بجا کر کے تم حسینی نہیں یزیدی بنتے جاتے ہو۔ ان ساری چیزوں سے پرہیز کرو، توبہ کرو اور آئندہ خود بھی بچو
اور اپنے بچوں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو بھی بچاؤ۔ اگر کوئی ضد کر جائے تمہارے ساتھ کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کو پکڑ کے عالموں کے پاس لاؤ، سمجھے؟ اور وہ کہ صحیح ہے تو تو ثبوت دے شریعت کے حساب سے کہ یہ جائز ہے، اور نہیں دے سکتا تو ہم شریعت کے حساب سے تمہیں فتوے دیتے، تمہیں ثابت کر کے بتاتے یہ ناجائز ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے بچنے کا سب سے بہترین علاج بتا دوں کہ تم نے علم نہیں پڑھا تو یہ گمراہی کے راستے پہ گئے تھے، خود نے نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، اب یہ حسین کی محفل میں آئے ہوں، دل میں یہ ٹھان لو کہ میرے ایک بچے کو تو عالم بناؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر گھر میں اگر ایک بچہ علم پڑھا ہوا ہو نا تو وہ اپنا گھر تو سنبھال لے گا، پھر ہم اندھے راستے پر نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک توفیق عطا کرے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہاں، اور یہ مدرسے والے آئے ہیں، کیا نام ہے؟ فیضان تاج الشریعہ مدرسے والے یہاں پر آئے چندے کے لیے۔ دیکھو میں نے علم کی بات کی، اور یہ علم کے ادارے والے بھی لوگ آ گئے ہیں۔ کہاں بناتے ہو آپ لوگ؟ یا پیچھے بناتے ہیں۔ تمام حضرات کو چاہیے کہ یہ لوگ کہاں بیٹھے تھے آپ لوگ؟ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى مسلمين دعاؤں کے قبول کرنے والے، رب نوازنے والے، نبھانے والے، سنبھالنے والے، ہماری بڑی بڑی لغزشوں کو نظر انداز کرنے والے، ہماری کوتاہیاں درگزر کرنے والے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والے، اور غفور رحیم تو واسطہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کا، الہ العالمین تجھے واسطہ شہداء کربلا کے خون کے دھاروں کا، یا اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے میں ہمارے اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کی علاج ہے، ہماری خالی ہاتھوں کو بہر مخصوص سے لبریز کر دے، ہماری دعاؤں کو اجابت کا جامع پہنا، ہم پر اپنا فضل فرما دے، رحم فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، غیب سے مدد فرما دے، پل بھر میں ہمارا بیڑا پار کر دے، ہماری دین دنیا سوار دے، یا اللہ
پروردگار عالم ہمارے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، برسر روزگار کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما، بے چینوں کو چین عطا فرما، بے قراروں کو قرار عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم جن کے کیس چلتے ہیں انہیں اپنے کیسوں میں نردوش بنا، یا اللہ جو مسلمان جیل خانوں میں ہیں انہیں جیل کے قید سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہر پریشان حال کی پریشانی دور کر دے، ہمارے گھروں سے نا اتفاقیاں نکال دے، پروردگار عالم ہمارے دلوں سے قدورتیں نکال دے، نفرتیں ختم کر دے، محبتیں عطا کر دے، ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا، ہمیں سنتوں کا پابند بنا، پابند شریعت کر دے، واقف طریقت کر دے، ایمانی روحانی قوتیں عطا فرما، جانی اور مالی طاقتیں دے کر کائنات سے بے نیاز کر، یا اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنی ہی ذات کا محتاج بنا دے، یا رب العالمین ہماری روزی کے غیب سے اسباب بنا، بہترین حلال کی روزی عطا فرما، روزیوں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، ہم سب کو غنی کر دے، ہم سب کو سخی کر دے، سخیوں میں ہمارا نام لکھ لے، ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب کر، تیرے اور تیرے محبوب کے در کی بار بار حاضر سے تیرے محبوب کا جلوہ دکھا، بار بار دکھا، ان جلووں کی لذتوں میں گم کر دے، انہیں لذتوں میں موت نصیب۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے اور جن جن لوگوں نے محنتیں کی ہے اور جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، جس نے 1 روپے سے حصہ لیا تو اس کو کروڑوں سے نواز، اس نے اس کی طاقت سے حصہ لیا، میرے مولا تو اپنی طاقت سے اس کی مدد فرما، اور جو لوگ اس محفل میں آئے ہیں جنہوں نے سنا اور سنایا ہے، میرے مولا ہمارے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنا اور سب کو اجر عظیم عطا فرما، اس محفل کے صدقے میں ہماری دین دنیا سوار دے، ہمارے قسمت کے ستارے کو فلک پر چمکا دے، ہمارے ہر رکے ہوئے کام کا غیب سے سبب بنا دے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنی میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آقا کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ یا اللہ جو چھوٹی بچی بیماری جس کے لیے فون آیا، پروردگار عالم اسے شفا کلی عطا فرما، یا اللہ میری والدہ کو بھی تندرستی عطا فرما، ان کے صدقے میں ہمیں بھی تندرستی عطا فرما، یا اللہ جو جو بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، جن کے ماں باپ بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما، تندرستی کے ساتھ عمر دراز کر، ان کے سائے ہم پر قائم و دائم کر، ہماری اولادوں کو نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار کر دے، عالم باعمل بنا، ولی کامل بنا، فخر خاندان بنا، قوم کی خدمت کرنے کے لائق بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر، جو ماں باپ ہے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، انہیں ناراض کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ جن کے ماں باپ ناراض ان سے اللہ رسول ناراض، جن کے ماں باپ ناراض ان کی عبادتیں قبول نہیں، مولا میرے نوجوانوں کو یہ عظیم عذاب سے بچا، سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو خوش کرنے والا، ماں باپ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرنے والا، الہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعا قبول۔ ان اللہ ہماری ہما جو ہے بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا، یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جس مقصد کے لیے کہا، میں بھولنے والا تو بھولنے والا نہیں، اپنے فضل سے سب کی مرادیں عطا، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا رہ گیا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عوامی صلاحی فرض گزارش ہے کہ 4 سال یا 5 آدمی جو کھانے بنا کے بیٹھ جائے، عوامی حضرات نیاز پکڑ جائے،